صاحب نام علامت سے علی صاحب مدد کے خطاب فرمائیں کہ ایران میں سماعت فرمائیں. میں سب کو مطلب 50 سال سے تقریباً مجھے طبع شاعری میں فضا سے نظام دیتا ہوں. اب آپ میری حکمت نہیں ہے، میں بیمار ہوں، آج 25 دن ہے وہ کہ میں چل بھی نہیں سکتا، لیکن آج امت کی محبت میں مجھے آپ میں اس کو جو ہے اپنے بیٹے کافی مجاز کو امام بارگاہ کی مجاز کی خدمت میں جو بھی پولیس صاحب اس سے انتظام کرے گا. میں مہربانی صاحب کو تشریف بھائی مہربانی آپ کو مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی آلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجمين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وحاسب عقوبهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات میرے محترم محترم میزبان اور بانی مجلس کی یہ خواہش ہے کہ میں آج کی اس مجلس میں حقوق والدین اور عظمت والدین سے متعلق گفتگو کروں. اگرچہ کہ سال گزشتہ بھی میں نے اس موضوع پر گفتگو کی، لیکن کوشش کروں گا کہ جہاں پر بات رکی وہیں سے بات کو آگے بڑھائے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں جس کی کئی جلدیں جیسے بحار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل، جواہر الکلام 43 جلدوں پر مشتمل، تاریخ مدینہ دمشق 160 جلدوں پر مشتمل، بعض کتابیں 200 250 300 مجلدات پر مشتمل. قرآن کی کوئی جلدیں نہیں، قرآن ایک مختصر کتاب 6236 آیتوں پر مشتمل. اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جزئیات کو بیان نہیں کیا بلکہ اصول بیان کیے.
قوانین بیان کیے، ضابطے بیان کیے۔ اس سے بالاتر قرآن مجید نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے قیامت تک پھر لا تعداد قوانین اور اصول استنباط ہوتے رہیں گے اور استخراج ہوتے رہیں گے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اہم ترین موضوعات کو اللہ نے قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا اور پلٹ کر پھر دوبارہ اس سے متعلق دوبارہ بات نہیں کی۔ خمس فروعات دین میں سے محقق و دانشور شخصیات تشریف فرمائے، آپ پوچھیں گے خمس کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے؟ آیت کے ایک حصے وہ دوبارہ ذکر نہیں ہوا۔ اس طرح کے بیسیوں سینکڑوں موضوعات ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی آیت کے ایک حصے میں بیان کیا اور دوبارہ ذکر نہیں کیا، لیکن چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، اور ان موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین، ان کا مقام، ان کی حرمت، ان کا شرف، ان کی فضیلت، ان کے حقوق، یہاں تک کہ والدین سے متعلق انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ بجائے خود ان کے علاوہ 14 مقامات پر حق تعالیٰ نے والدین سے متعلق گفتگو فرمائی، اور 14 میں سے 4 مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے بیان کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کے شرف کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک مورد سورہ واقع بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ تمہید استوار ہو جاؤ، پھر نتائج عرض کیے جائیں۔ آیت کے ان 2 آیتوں کے الفاظ، اسلوب، لب و لہجہ، آغاز، انجام، لفظوں کا چناؤ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے جس پہ نظر ثانی ممکن نہیں۔ کیا؟ اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جوان نے خیال نہ کریں کہ شاید یہ اردو والا احسان ہے، نہیں، عربی میں احسان سے مراد ہر نیکی نہیں، حسنہ اور احسان میں بہت سارے فرق ہیں۔ احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے جس میں 8 رکن پائے جائیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے۔ میں نے مثال عرض کی تھی، مثلاً اگر مجھے پیاس لگی ہے دوران گفتگو اور میں پانی مانگوں اور یہ بچہ اٹھ کے جائے اور پانی لے آئے تو اس نے نیکی کی ہے، احسان نہیں کیا۔ احسان کب ہوگا؟ جب یہ میرے لبوں کی خشکی کو، میرے لہجے کی تکن کو محسوس کرتے ہوئے از خود بن کہے اٹھ کر چلا جائے اور جا کے پانی لے کے آ جائے، یہ احسان ہے۔ البتہ احسان کے 8 ارکان میں سے پہلا رکن، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے بغیر وسیلے کی۔ مثلاً ایک جوان محسوس کرے کہ یہ شخص پیاسا ہے، لیکن خود جانے کے بجائے ساتھ والے سے کہ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ، اور وہ جائے اور پانی لائے اور پیش کرے، یہ بھی احسان نہیں، حسنہ۔ احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے۔ اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی ساری زندگی کبھی بھی والدین کو اپنی کوئی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے۔
اور والدین کے کہے بغیر اولاد ان امور کو انجام دے اور بالواسطہ انجام نہ دے، بلا واسطہ مباشرتاً باپ تھکا ہے اور ضرورت ہے کہ پاؤں دبائے جائیں اور خود دبانے کے بجائے ملازم سے کہہ کے جاؤ باپ کے پاؤں دبا، اگر وہ دبائے گا تو یہ نیکی کہلائے گی، حسنہ، احسان نہیں۔ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ تیسرا رکن یہ کہ اس کی انجام دہی میں سرعت دکھائی جائے، جلدی کی جائے، اور چوتھا انجام دہی کے بعد اپنے عمل کو حقیر اور کمتر خیال کیا جائے، اور پانچواں رکن یہ کہ انجام دہی کے بعد انسان ڈرتا رہے کہ کہیں تقصیر نہ ہو گئی، کمی نہ ہو گئی، کوتاہی نہ ہو گئی۔ دیگر ارکان وبالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، قرآن کس طرح سے ایک ایک بات کو بیان کر رہا، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ذلت اور تواضع کے ساتھ جھکائے ہوئے رکھنا، جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہے۔ 54 دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی، اور ان میں سے امام سجاد کی ایک دعا والدین سے متعلق، اور اس دعا کا پہلا جملہ یہی کہ پروردگار مجھے ایسی خشیت کی توفیق عطا فرما والدین کے سامنے جیسے غلام اپنے سلطان اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا۔ وبالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے تواضع کے ساتھ، ذلت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے، اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگو؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی۔ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ یہ امام چہارم سے پوچھا گیا، حضرت نے جواب دیا انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے جن وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی اور اطاعت واجب ہے۔ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی خدا کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی۔ رب کا معنی کیا ہے؟ مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے جو رب کا معنی درج کیا، رب
وہ ہستی، وہ ذات کہ جو انسان کو تمام تر نقائص سے دور کرتے ہوئے اسے کمال تک پہنچا دے. اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے. تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام فرماتے انہی دو وجوہات کی بنا پر. کیوں؟ کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں. صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے وسیلے سے. صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے. اگر یہ وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آتے نہ ہماری پرورش ہو سکتی. اور ربوبیت حق تعالی کا مظہر تام ماں کا وجود ہے. یہ ماں ہے جو انسان سازی کا کارخانہ ہے. یہ ماں ہے کہ اللہ نے جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھا. یہ ماں ہے جو انسان ساز ہے، جو انسان سے نقائص دور کرتی ہے، اسے کمال تک لے کے جاتی ہے، با کمال بناتی. میں باقی تمام تر بحث چھوڑ، اگرچہ کہ 80 حقوق ہے اور ان حقوق کو بار بار بیان ہونا چاہیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، انسان کے وجود کا حصہ بن جو ہم ان کی رعایت کریں. میں اجمالاً چند ایک باتیں عرض کر دوں اور پھر میں ماں کے مقام کو بیان کروں گا اور باقی گفتگو پھر کبھی کسی موقع پر عرض کروں. 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے اور 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے. ممکن ہے کہ انسان اپنے والدین کی زندگی میں تو ان کا مطیع اور فرمانبردار ہے، لیکن ان کی موت کے ساتھ بھلا دے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں مطیع اور فرمانبردار ہیں لیکن موت کے ساتھ والدین کو بھول جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے عاق اور نافرمانبردار لکھے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں والدین کے حقوق ادا نہیں کر پاتے کما حق ہو، لیکن جیسی ماں باپ مرتے ہیں تو یہ متوجہ ہو جاتے کہ کیا صاحبان تھا جو ہمارے سروں سے چھن گیا، کیا دعاؤں کے خزانے تھے جن سے میں محروم رہ گیا. اب متوجہ ہوتے ہیں اور اب ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ حقوق ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرمانبردار لکھے جاتے ہیں. اللہ نے ہر خیر کو والدین کی اطاعت سے جوڑ دیا اور اللہ نے ہر شر کو والدین کی نافرمانبرداری سے جوڑ دیا. اور لوح محفوظ پر امام صادق فرماتے ہیں جو حق تعالی نے اپنی وحدانیت اور پیغمبر اسلام کی رسالت اور ہماری ولایت کے بعد جو چیز سب سے پہلے تحریر کی، جو جملہ خدا نے لکھا لوح محفوظ پر، وہ یہ تھا کہ جس سے والدین راضی ہیں اس سے میں خدا راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں میں بھی اس سے ناراض ہوں. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کا غضب اور ناراضگی والدین کے غضب اور ناراضگی. 80 حقوق میں اشارتاً عرض کروں پھر ماں کے مقام کی طرف بڑھیں. اولاد کو حق نہیں کہ اپنے باپ سے ماں سے آگے چلے. صرف ایک صورت میں شریعت میں اجازت ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے. حکم یہ ہے کہ والدین کے برابر میں نہ بیٹھا جائے اور تاکید ہے کہ والدین کے قدموں میں بیٹھا جائے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کرے. چاہے بیٹا فقیہ بن جائے، مجتہد بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور باپ کسی محفل میں لغو ایک فضول بات کر رہا ہے، اولاد کو دین نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے باپ یا ماں کی بات کو کاٹے ٹوکے. آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں کر سکتا.
اولاد کبھی کوئی بات حکماً اپنے والدین سے نہیں منوا سکتی. باپ مریض ہے, میٹھا اس کے لیے ضرر رکھتا ہے, بیٹا ڈاکٹر ہے اور اب مثال کے طور پہ وہ میٹھا کھانا چاہ رہا ہے, میٹھی چائے پینے لگا, بیٹا التماس کر سکتا ہے, درخواست کر سکتا ہے, گزارش کر سکتا ہے, حکماً یا زور زبردستی سے نہیں کہہ سکتا. اولاد کو دین نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ والدین کی خوشی میں خود کو مغموم دکھائے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین کی غمی میں اپنی خوشی کو مقدم کرے. مثلا باپ ہے, ماں ہے, اور وہ اپنے گزشتگان کی یاد میں, گویا ان کے باپ کی برسی ہے یا غم کا دن ہے, جدائی کا دن ہے, اور بیٹی اس کے اپنی اولاد میں سے کسی کی سالگرہ ہے, اور بیوی اصرار کرے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اتنے سال گزر گئے, دادا مرحوم ہو گئے, اب ہم بیٹے کی سالگرہ منائیں. لیکن اگر ماں باپ غمگین ہیں, وہ دکھ میں, تو گھر میں خوشی کرنے کا حق حاصل نہیں. اس طرح سے اور بہت سارے حقوق جن کا تعلق مال سے. اگر دسترخوان پر بیٹھے تو حکم یہ ہے, چاہے دسترخوان پر کوئی مہمان ہو, کوئی بھی دوسرا فرد ہو, اپنے والدین کو مقدم رکھے. اور سب سے بہترین کھانا, اگر گوشت بنائے تو گوشت کا سب سے بہترین حصہ اٹھا کر اپنے والدین کے سامنے ان کے ظرف میں رکھے. اگر صدقہ دے رہا ہے کسی کو تو والدین کی طرف سے نیت کرے. امام صادق فرماتے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا, اور اس کو وہ صدقہ جو والدین کی نیت سے دے رہا ہے, اللہ اس کے اسی عمل کا ثواب 70,000 گنا بڑھا دے. اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو لازم ہے کہ پہلے والدین کی طرف سے طواف کرے. اگر عمرے کے لیے گیا تو پہلے والدین کی طرف سے عمرہ بجا لائے, پھر اپنی طرف سے عمرہ بجا لائے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر کوئی مستحب کام انجام دے. اگر عمرے پہ جانا چاہتا ہے, زیارات پہ جانا چاہتا ہے, کوئی دوسرا مستحب, تہجد پڑھنا چاہتا ہے, باپ روک دے نہیں, ہماری اجازت نہیں. اب اگر یہ تہجد پڑھے گا, یہ حرام کام انجام دے رہا ہے, یہ گنہگار ہے. مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے, بہت تاکید ہے, لیکن اگر ماں روک دے کہ نہیں گھر پڑھو, مسجد نہ جاؤ. اب اگر ثواب کے لالچ میں یہ مسجد جائے گا تو جتنی دیر مسجد میں رکے گا اس پر خدا کی طرف سے لعنت برسے گی. اگر سفر پہ ہے اور سفر مستحب ہے اور باپ منع کر دے یا ماں روک دے, یہ سفر معصیت میں بدل جائے گا. اب اگر ماہ رمضان میں جا رہا ہے, دین میں علماء کرام تشریف فرما ہے, اور میں تو اس چکی کے درمیان میں ہوں, سامنے بھی اور پشت پہ بھی ماشاء اللہ علماء کرام, تو آپ خود بھی ان مسائل کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑنا چاہتا ہے, مثلا آپ کا جی نہیں چاہ رہا, ماہ رمضان میں آپ کا جی نہیں چاہ رہا کہ آپ روزہ رکھیں, تو آپ روزے سے بچنے کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں. بعد میں تو رکھنا پڑے گا, قضا واجب ہے, ایسا نہیں کہ روزہ ختم ہو جائے گا, نہیں. لیکن آپ اس دن اگر نہیں رکھنا چاہ رہے, روزے سے فرار کرنا چاہتے ہیں, تب بھی آپ مباح سفر کر سکتے ہیں. کہیں چلے جائیں, آپ کا سفر مباح ہے, آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا. اب عید کے بعد دوبارہ واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں, قضا واجب ہے. لیکن اگر کبھی انسان ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے, اکتا گیا ہے, تو دین میں اب جبر نہیں کہ نہ ہر صورت میں اب سفر میں بھی روزہ رکھیں. سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے, سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ کہ سفر مباح ہو, جائز سفر. اگر آپ سیر و سیاحت کے لیے بھی جائیں, یہاں سے مری چلے جائیں, آپ شمالی علاقہ جات چلے جائیں, آپ گلگت چلے جائیں, تب بھی آپ کا روزہ قصر ہے. چاہے آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی نماز بھی قصر ہے, دین نے آپ کو رخصت دی ہے. لیکن اگر کوئی والدین کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے, چاہے عمرے پر جا رہا ہے, اسے روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا اور اسے نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی, اس لیے کہ اس کا سفر معصیت ہے, سفر گناہ ہے. اور اس سفر میں اگر اس کی موت ہو جائے تو یہ حرام کی موت ہے, اگر والدین کی رضا نہیں. اسی ترتیب سے
اگر نماز شب کی توفیق ہو رہی ہے، اب والدین دنیا میں نہیں، اور تاکید ہے کہ 40 مومنین کا نام لے کر زندہ و مردہ ان کے لیے دعا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ان 40 میں سب سے پہلے اپنے والدین کو مقدم کریں، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی طلب کرے اور ان کے لیے دعائے خیر کرے، نماز تہجد۔ اسی طرح سے اولاد پر لازم یہ کہ اپنے مال سے اپنے والدین کو عزت دے، زینت دے۔ خود اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اگر وہ خیر پر۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اس نیت سے لوگوں کو نسخے لکھ کے دیتا ہے، خدمت کرتا ہے کہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچے تو یہ بہت اجر ہے۔ ایک معلم ہے، استاد ہے، وہ پڑھاتے ہو یہ نیت رکھے کہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچے، اس کی زندگی میں لذت و برکت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجلس عزا برپا کرنا چاہتا ہے تو اشتہار کے نیچے اپنا نام لکھنے کے بجائے یا ممبر سے اپنا نام بلوانے کے بجائے اپنے والدین کا نام بلوائے۔ اشتہار میں والدین، کوئی بھی کار خیر، مدرسہ بنا رہے، مسجد بنا رہے، حسینیہ امام بارگاہ بنا رہے، لوگوں کے لیے پانی کی سبیل لگا رہے، کسی کتاب کو چھپوا رہے، کسی کتاب کا ترجمہ کر رہے، کوئی بھی عمل خیر انجام دینے کی توفیق ہے تو پھر اس کو والدین کے ساتھ منسوب کر دیں کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کا اجر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھ جائے۔ والدین کی وصیت پر عمل کریں۔ والدین کو اختیار ہے، کوئی بھی مورث ہے اسے اختیار ہے کہ وہ 1/3 حصے میں اپنی وصیت کرے۔ مثلا اگر میرے پاس 75 لاکھ روپے ہیں تو مجھے دین نے یہ حق دیا ہے کہ میں 25 لاکھ کی وصیت اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہوں کہ اسے گلی بنا دیں، اسے مسجد بنا دیں، اس سے مدرسہ بنا دیں، امام بارگاہ بنا دیں۔ باقی 50 لاکھ میں مجھے دین نے اجازت نہیں دی کہ میں تصرف، وہ اولاد کے ساتھ خاص ہے، باقی ورثاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر باپ نے یا ماں نے 1/3 حصے کی وصیت کی ہے تو جب تک اس 1/3 کو الگ نہیں کریں گے اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اگر باپ کے ماں کے واجبات ہیں، حج ان کے ذمے تھا، یا خمس ادا کیے بغیر چلے گئے، یا زکوٰۃ ادا کیے بغیر چلے گئے، یا کسی کے مقروض ہیں، تو اس وقت تک ان کے مال کی تقسیم جائز نہیں ہے دین میں کہ جب تک کہ یہ تمام حصہ خدا کے اور بندوں کے اس میں سے نکال نہ دیے جائیں۔ اس کے بعد میراث کی تقسیم ہو سکتی۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر ناراض نہیں ہو رہے ایک صلوات پڑھ لیجیے خاندان پاک۔ یہاں تک تاکید ہے یہ حقوق میں سے کہ اپنے والدین کے دوستوں کے پاس جائے اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارے، اور یہ حق ہے۔ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایسے کام کرے کہ لوگ اس کے والدین کی تعریف کریں۔ اسی طرح سے حرام ہے اولاد کے لیے کہ وہ ایسے کام کریں کہ لوگ اس کے والدین کو برا کہیں۔ اسی طرح سے اولاد پر واجب ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نے کسی کا حق کھایا اور اس بندے کو معلوم نہیں ہے کہ اس شخص کے باپ نے میرا حق کھایا یا ماں نے، تب بھی جا کر جبران کرے۔ اگر والدین نے کسی کی دل آزاری کی، کسی کو دکھی کیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کی توہین کی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کو رسوا کیا، اولاد پر واجب ہے کہ جا کر ان سے معافی تلافی کرے، انہیں راضی کرے۔ اگر والدین حرام اور حلال میں رعایت نہیں کرتے تو کسی کا اپنا مال دوسروں کے مال کو بھی اپنا مال سمجھ لیتے تھے، تو اولاد پر واجب ہے کہ اب رد مظالم کرے گا۔ اگر انہوں نے کسی کے حق کھائے ہو، نہیں معلوم کہ کس کس کا کھایا، تو جب بھی صدقہ دے، خیرات کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ اگر کوئی والدین کی اطاعت میں کامیاب ہو گیا تو خدا نے ہر خیر کو والدین کی اطاعت سے جوڑ دیا۔ یہ باتیں جو میں نے سال گزشتہ عرض نہیں کی تھی وہیں سے آگے بڑھایا
ایک جملہ اور عرض کر دوں، وہ میں نے پہلے بھی ظاہراً عرض کیا، خلاصہ کروں، جو میں نے اس موضوع پر احادیث پڑھی یہ سینکڑوں کی تعداد میں، ان کا نچوڑ لب لباب کیا فائدہ ہے؟ والدین کی اطاعت کا، والدین کی فرما برداری کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، لمبی زندگی ملے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، خوشی ہو، برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت ہو اور برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی رسوا نہ ہو، بے آبرو نہ ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان محبوب رہے ہو، لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت کریں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وقت موت، سکرات موت کی سختی سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ حساب و کتاب سے قبر میں نرمی برتی جائے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کا جنت میں ہم نشین بنے اور قیامت کے دن محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائیں، اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر کوئی شخص والدین کا نافرما بردار ہے تو امام چہارم فرماتے ہیں رسالۃ الحقوق میں کہ جاؤ اور ایسے شخص کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ تم سے حسین کا بیٹا علی زین العابدین جو کہہ رہا تھا کہ جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ سید سجاد تم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی نماز قبول کی جائے گی، نہ کہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو جبران کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ انسان کے گناہ ختم کرتا ہے، معافی کی بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ اللہ انسان کے گناہ لے جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسے گناہ نہیں مٹاتا۔ وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، حاکم بدن یہ شراب پیتا رہا اور اس کے نامہ اعمال میں اب نماز تہجد اور باقی کارہائے خیر لکھے۔ یہ عجیب، یہ اگر حدیث ہوتی تو وہ کہتا بھئی کیا بات ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ انسان کے گناہ ختم کرتا ہے اور ختم کرنے کے بعد انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا کہ کون سا عمل ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں میں بدل دیتا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی۔ لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس اور پامسٹروں کے پاس اور پیروں کے پاس اور نجومیوں کے پاس اور صوفیوں کے پاس، دعا کر دیں، حالات خراب ہے، پریشانی۔ میں نے جو پڑھا روایات میں، احادیث، حتیٰ ہمارے ہاں پاکستان میں عام طور گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، انہیں ہوا آتی ہوگی تو انہوں نے لکھ دیا، لیکن میں نے جو احادیث میں پڑھا ہے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن خدا نے یہ اثر رکھا ہے، لازم ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ان کی عاقبت بخیر کے لیے دعا کرے۔ ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہوں، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اب میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اب پیغمبر کے پاس آیا اور پیغمبر کیا فرمایا، میرے پاس کیوں ہے؟ کہ کس کے پاس جاؤں، آپ نبی خدا ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا والدین کے پاس جاؤ۔ صحابی نے عرض کیا وہ مر گئے، مر چکے۔ پیغمبر نے فرمایا مر گئے تو کیا ہوا، ان کی قبر پر جا کر ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، خدا تمہارے والدین کی قبروں کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ والدین مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلے فیض ہیں۔ اور مجھ سے کہا کہ ماں سے متعلق
اب ایک وسیع موضوع ہے اگر دیکھا جائے. آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں. آپ اگر بچے کے لیے آپ پستول لے کے جائیں, کوئی بندوق لے کے جائیں, کھلونا, میں اصلی کی بات نہیں کر رہا, یا آپ اس کے لیے گاڑی لے کے چلے جائیں, بہت خوش ہوگا اور سارا دن اس کو گھماتا رہے گا. ریموٹ پہ اگر چلتی ہے تو بیٹھ کے جب تک اس کے سیل بیٹری ختم نہیں ہو جاتی وہ چلائے گا. لیکن اگر آپ وہی گاڑی بیٹی کے لیے لے کے جائیں, لے لے, لیکن لینے کے بعد وہ ایک طرف رکھ دے گی. آپ اس کے لیے بندوق لے جائیں یا اس طرح کا پستول یا ایسی کوئی کھلونا لے جائیں تو آپ کی خوشی کے لیے وہ قبول کر لے گی, لیکن اس میں رغبت نہیں دکھائے گی. وہ کس چیز میں رغبت دکھاتی ہے؟ گڑیا. آپ گڑیا لے کے جائیں اور پھر سارا دن وہ اس کو لے کے پھرتی, کبھی اس کا لباس تبدیل کرائے گی, کبھی اس کو نہلائے گی, کبھی اسے کھانا کھلائے گی, کبھی بعد میں پھر اس کی شادی کروانا, ادھر گڈا ہے, گڑیا. یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا؟ اللہ نے اس ذات سے جو کام بعد میں لینا ہے پہلے دن سے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے, کیونکہ اس نے مستقبل میں ماں بننا ہے اور خدا نے اس سے پرورش کا کام لینا ہے, اور وہ تمام تر صلاحیتیں اور وہ ساری خصوصیات اللہ نے اس وجود اور پیکر میں رکھی. آپ دیکھیں کہ عام طور پر خواتین زیادہ بولتی ہیں, مرد کم بولتے ہیں. زیادہ بولنا چاہیے, کم بولنا چاہیے. خدا نے مرد میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھی؟ خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں رکھی ہے؟ اب چلے جائیے یورپ میں اور متمدن اور مہذب اور مثقف معاشروں میں, تو وہاں پر پرائمری اسکولوں میں کسی بھی مرد کے پڑھانے پر پابندی. اداری کام کر سکتا ہے, باقی امور کو انجام دے سکتا ہے, تدریس نہیں کر سکتا. مرد کے لیے اجازت نہیں, خاتون پڑھائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچے کو پڑھانا ایک مشکل کام ہے. مثلا اگر بچہ لائق ہے تو چلے شاید کوئی پڑھا لے, لیکن اگر میری طرح سے نالائق ہے, وہ جلدی جلدی بات نہیں سمجھتا, اور اس کو آپ سمجھ لیں بچہ ہے اور ابھی اس کو الف سکھانا ہے یا گنتی سکھانی ہے. مرد ہے, جتنا بھی تحمل ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ بالآخر تھک جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ الف سکھاتے سکھاتے اس کی ہمت جواب دے جب اس کی گردن مروڑ کے رکھ دے, کیونکہ اس کی برداشت کی ایک حد ہے. لیکن ایک خاتون کو اگر کئی دن برابر مسلسل اسے ایک ہی بات بتانی پڑے تو وہ بتا سکتی. اس کے دل میں خدا نے نرمی رکھی. اس سے زیادہ بولنے کی صلاحیت مرد میں نہیں ہے. ہم گھنٹہ بھر بولتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمت نہیں رہتی. اور مومنین بسا اوقات جیسی مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر وہ باقی کے سوالات جب کہ مجلس پڑھ کے بندہ نڈھال ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ ابھی پوچھنے حاصل. لیکن اس وقت پڑھنے والے کو خود عالم دین تشریف فرمائے ہیں اور سامنے بھی خطیب ہیں محسن بھائی, تو بڑی دقت ہوتی ہے. لیکن خاتون کو اگر 5-6 مجلسیں اکٹھی پے در پے پڑھنی پڑ جائیں تو اس سے مشکل نہیں ہوگی, اس میں بولنے کی صلاحیت. اللہ نے کیوں خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ مرد جلدی اکتا جاتا ہے, تھک جاتا ہے, زیادہ دیر مسلسل بات شاید بول لیں, لیکن یہ عمومی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ بچے کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے براہ راست ماں کے کندھوں پر رکھی. اور بچے کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ چونکہ ابھی دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے اور نئی نئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر مسلسل یہ حس کنجکاوی, یہ تجسس اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا. ہر چیز کو دیکھے گا اور اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اور پھر وہ سوال کرے گا. سوال نصف علم ہے, اور سوال ہمیشہ صحت مند دماغ میں پیدا ہوتا ہے. اگر کسی دماغ میں سوال پیدا نہیں تو اس کو پھر اپنی بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے. جس طرح سے دیکھیں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ, ایک جسم اور ایک روح. جسم کی حیات غذا اور خوراک سے وابستہ ہے. اگر کوئی جسم کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرے, 2 وقت کھائے یا 3 وقت کھائے. اسی طرح سے روح, انسان کی حقیقت روح ہے, اور روح کو بھی خوراک چاہیے ورنہ روح مر جاتی ہے. روح کی خوراک کا نام علم ہے, اور یہ علم اسے برابر پہنچنا چاہیے.
اگر جسم کو خوراک مل رہی ہے اور روح کو خوراک نہیں مل رہی تو رفتہ رفتہ اس کی روح مردہ ہو جائے گی۔ اب علی فرماتے کہ گویا یہ زمین کے سینے کے اوپر ایک لاش چل رہی ہے، صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، علم اور معرفت سے مملو زندگی گزارنے کا نام یہ حقیقی زندگی ہے، یہ حیات ہے۔ روح کی حیات علم سے وابستہ ہے۔ تو جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، اگر ہمارا جسم خوراک طلب کر رہا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اب اسے کھانا چاہیے؟ تو ایک بھوک کا نظام ہے، بھوک لگے گی تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا، شیخ الرئیس ابو علی سینا، کہا کہ بتائیں کھانا کھانے کا بہترین وقت کیا ہے؟ تو کہا کہ جب امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے۔ لیکن کھانا کھانے کا دین میں جو معصومین نے بیان فرمایا، مولا متقیان نے، اس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب میں بیان کیا مفاتیح الحیات میں، کہ چاہے کھانے کا وقت آ جائے، مثلا اگر وہ دن کا کھانا 12 بجے کھاتا ہے، یہ 1 بجے یا 2 بجے وقت ہو گیا لیکن اسے بھوک نہیں لگی، تو پھر وقت کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھائے۔ اگر کھائے گا تو یہ اس کے جسم کے لیے مضر ہو۔ حضرت نے تمام تر جزیات کو بیان کیا۔ اگر رغبت کے خلاف کھانا کھائے گا، ایک چیز جی نہیں چاہ رہی اور ماں باپ زبردستی ٹھونس رہے ہیں یا کوئی کھلا رہا ہے، اب کھائے گا تو اس سے حماقت پیدا ہوگی۔ اگر حرص سے کھائے گا اور جلدی جلدی کی کہیں دوسرا نہ کھا لے تو اس سے قساوت قلب پیدا ہوگی۔ اس طرح سے کھانوں کے الگ الگ اثرات اور خواص۔ تو جسم کو کھانا چاہیے اور تب جب اسے بھوک لگے، یہ کھانے کا بہترین وقت ہے۔ اگر وقت سے پہلے بھوک لگ رہی ہے تو اسی وقت کھلا دینا چاہیے۔ تو روح کو بھی خوراک چاہیے تاکہ یہ زندہ رہے، روح کی زندگی علم سے وابستہ ہے۔ تو کیسے پتہ چلے کہ اب روح کو خوراک چاہیے؟ تو روح کی بھوک کا نام سوال ہے، سوال۔ جب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب اگر کسی کو بھوک لگنا ختم ہو جائے تو اسے آپ ڈاکٹر یا طبیب کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گیا، بھوک نہیں لگتی۔ اسی طرح ایک انسان کئی دن گزر رہے ہیں اور اس کے اندر، اس کے وجدان میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے روح میں، اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ اسے کسی معالج کے پاس جانا چاہیے، اسے کسی روحانی طبیب کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب روح میں سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال زبان پر آتا ہے تو سوال کے جواب کا بہترین وقت جو علماء نفسیات نے اور معلمین اخلاق نے بیان کیا اور معصومین کی تاکید موجود ہے، جس وقت سوال پوچھا جائے اسی وقت جواب ملنا چاہیے۔ تو اب اللہ نے ماں خاتون میں زیادہ بولنے کی صلاحیت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے نہیں رکھی کہ وہ موبائل سیل میں پیکج لگا کے پھر 2-3 گھنٹے بولتی ہے اور جب بچہ پوچھے تو اس کو ڈانٹ پلا دے، جھاڑ پلا دے۔ نہیں، انہی بچوں کے لیے اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی کہ جیسے ہی بچہ سوال کرے اسی لمحے ماں اس کو جواب دے، تاکہ اس کے کمال کا سفر رکنے نہ پائے۔ میں نے رب کا کیا معنی کیا؟ جو میں نے نہیں، امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں، رب یعنی وہ ذات کے جو، وہ ہستی کہ جو انسان کے تمام تر نقائص کو اس سے دور کر کے کمال کی طرف لے کے جائے۔ تو ماں کے اندر حق تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ انتھک ہو، جیسے ہی سوال پوچھا جائے اس کو جواب دے۔ تاریخ انسانی میں جتنی بڑی بڑی آپ کو شخصیتیں نظر آئیں گی، علماء میں، غیر علماء میں، اگر ان کے کمال کا راز تلاش کریں گے تو سب سے بڑا راز اور سب سے بڑی وجہ ایک ماں کا وجود نظر آئے گا۔ کوئی شخصیت اٹھا کے دیکھیں اور جائزہ لیں اس کے علل و اسباب کا، شرمندہ وقت ختم ہو گیا اور 20 باتیں رہ گئی جو بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ایک ماں کا وجود ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میں اس عالم کا نام لوں کہ دنیا علم میں ناقابل فراموش ہے، کہ پہلے امام نے بھی انہیں اجتہاد کی سند عطا فرمائی اور آخری امام نے بھی انہیں اجتہاد کی سند فرمائی۔ کون ہے؟ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری۔ تو امام زمانہ سائل کے طور پہ آئے اور 40 سوال پوچھے اور 40 سوالوں کے جناب شیخ مرتضیٰ نے درست جواب دیے۔ جب سارے سوالوں کے درست جواب دیے تو امام اٹھے، تبسم فرمایا
اور اس نے فرمایا یا شیخ انت مجتہد الحق، زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہے بتحقیق تو مجتہد ہے۔ اور پہلے امام نے بھی سند جاری فرمائی۔ یہ جو قم اب مرکز بنا ہے علوم دینیہ کا، تشیع، دنیا تشیع میں پہلے نہیں تھا۔ پہلے ابتدائی تعلیم قم میں سکھائی جاتی، پڑھائی جاتی تھی۔ اس وقت حوزہ اور مرکز نجف اشرف تھا، اور نجف اشرف میں زعامت جناب شیخ مرتضیٰ کر رہے تھے، معلم تھے اور ان کا درس خارج تھا۔ بڑے بڑے علماء ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے درس خارج میں بیٹھتے تھے۔ تو ایران سے ایک جوان ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف پہنچا۔ جب نجف پہنچا شیخ مرتضیٰ کے درس میں بیٹھا تو ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور پورا درس ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ سوچا کوئی بات نہیں، آج پہلا دن ہے اور نیا نیا بیان سن رہا ہوں، ذہن مانوس نہیں ہے ان کا لب و لہجہ سن کے انداز سے، تو 3 دن میں انس ہو جائے گا تو سمجھ آئے گا۔ لیکن کئی دن گزر گئے اور انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں۔ تو آہستہ آہستہ ان میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اب لگنے لگا کہ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نجف میں تو یہ درس سے اٹھے اور مولا متقیان کے روزے میں داخل ہوئے اور گریہ کیا، کہا آقا آپ اس کائنات کی کریم ترین ذات ہیں، سخی ترین ذات ہے، اور میں آپ کا مہمان ہوں، کیا اپنے مہمان کو اس طرح خالی ہاتھ واپس بھیج دیں گے؟ آپ تو مدینۃ العلم میں، کیا مجھے محروم لوٹا دیں گے؟ روتا رہا، دعا مانگتا رہا، مناجات کرتا رہا، یہاں تک کہ جب زری کی طرف بڑھنے لگا تو کسی ہستی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی، اور متوجہ ہو گیا، باہوش جوان تھا کہ کس نے بسم اللہ کی تلاوت کی۔ تو پھر وہاں سے گھر پہنچا اور یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ اگلے دن جا کر درس میں اس بسم اللہ کا اثر دیکھے۔ اور جب اگلے دن پہنچا، درس میں بیٹھا اور جناب شیخ کا درس شروع ہوا، تو اتنے دنوں سے جسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آج جیسی درس شروع ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، استاد ایک سوال ہے آپ کی اس بات سے متعلق۔ شیخ مرتضیٰ نے جواب دیا، اور جواب کے اندر سے پھر ایک اور سوال نکالا کہ آپ اس سوال کا بھی جواب دیں، تو اس کا جواب دیا، پھر ایک اور سوال، اور اسی سوال و جواب میں درس ختم ہو گیا۔ 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن مسلسل، اور سب حیران ہے کہ کیا نابغہ ہے، اتنا ذہین کہ شیخ مرتضیٰ سے آج تک کبھی کسی نے یوں سوال نہیں کیا۔ شیخ مرتضیٰ جن کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل اور مقاصد جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہمارے سامنے آ کے پڑھے اور ہمیں یقین ہو کہ اسے یہ 2 کتابیں سمجھ میں آ گئی تو ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے، اتنی دقیق کتابیں۔ تو سب حیران ہیں کہ بالآخر یہ کون ہے آنے والا کہ جس نے شیخ مرتضیٰ کو روک لیا اور ان کی بات آگے نہیں بڑھ پا رہی ہو، مسلسل ایک سوال کے اندر سے پھر جواب اور پھر سوال اور پھر جواب۔ تو جب 6-7 دن گزر گئے، شیخ مرتضیٰ کا انداز یہ تھا کہ درس پڑھانے کے بعد مسجد کے عقبی دروازے سے گھر کی طرف چلے جاتے تھے، لیکن 6-7 دن گزرنے کے بعد بجائے اس سے کہ عقبی دروازے سے گھر جائیں، ممبر سے اترے اور چلتے ہوئے اس جوان کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کان میں ایک جملہ کہا اور کہہ کے آگے بڑھ گئے، اور وہ جوان زمین پر بیٹھ گیا جیسے کسی پر بجلی چمکی ہو، بجلی پڑ گئی ہو، اور سارے حیرت کے مارے باقی طلباء علماء اس کے جمع ہو گئے، پوچھیں کیا ہوگا، اور اسے ہمت نہیں ہو رہی کہ جواب دے۔ اور کچھ دیر گزرنے کے بعد کہا کہ شیخ مرتضیٰ نے مجھ سے وہ بات کہی جو خدا کے علاوہ، میرے علاوہ اور ایک اور ہستی کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں جانتا۔ کیا کہا ہے؟ کہا کہ مجھ سے یہ کہا کہ مجھے درس پڑھانے دو اور مجھے اپنی گفتگو آگے بڑھانے دو، اور غرور علمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور تکبر علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، اور مجھے اپنا درس آگے بڑھانے دو، اور اتراؤ نہیں، اس لیے کہ جس ہستی نے، جس علی نے
تمہارے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اسی علی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یہ شیخ مرتضیٰ کہ جنہیں بارہا و بارہا آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، اس پر مستقل کتاب ہے۔ تو جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، یہاں تک کہ جب یہ مرجع بنے اور دنیا تشیع میں ان کی تقلید شروع ہوئی، تو جاننے والی خواتین مسلسل ان کی ماں کے پاس آ کے مبارکباد دے رہی ہیں، آپ اتنی خوش نصیب کہ آپ کا بیٹا نائب امام بن گیا، مرجع عالی قدر بن گیا، شیخ اعظم انصاری کہلا رہے۔ وہ مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ ایک خاتون نسبتاً باہوش تھی، کہا آپ تو ایسے مبارکباد وصول کر رہی ہیں جیسے آپ کے بیٹے نے کچھ چھوٹا سا کام انجام دیا۔ تو ماں نے کیا کہا؟ شیخ مرتضیٰ کی والدہ نے کہا اگر یہ نبی بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ حیرت سے پوچھنے لگی ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ اتنا جان لو کہ جب یہ میرے شکم میں رہا تو میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہی، اور ہمیشہ پاک اور حلال اور طاہر و طیب غذا استعمال کی، اور دائماً قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ اور جب یہ دنیا میں آیا اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں یہ دودھ کے لیے روتا رہتا تھا، اور میں اٹھ کر جاتی، پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نماز جناب سیدہ زہرا کو ہدیہ کرتی، پھر آ کر میں اسے دودھ پلاتی تھی۔ تو میری اتنی کوششوں اور زحمتوں کے بعد اگر یہ مرجع بن گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس لیے جب ماں کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے، اور حالت یہ تھی کہ امامہ زمین پر گرا دیا، کانپ رہے ہوں، زار زار رو رہے ہیں اور بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ آپ کے شاگرد و باقی علماء حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ والدین کی جدائی میں گریہ کرنا مستحب ہے، خدا کو مطلوب ہے گریہ اگر ماں باپ کی یاد میں کیا جائے، ان کی جدائی میں کیا جائے، ان کی موت کے موقع پر، مرنے کے بہت سال بعد اگر کوئی انہیں یاد کرتے ہو رو پڑے، یہ آنسو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ تو اس طرح زار زار روتے دیکھ کر آپ کا ایک شاگرد آگے بڑھا، کہا کہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے عالم یوں اس طرح سے زار زار روئیں اور گریہ کریں، جبکہ آپ شیخ مرتضیٰ ہیں، نائب امام ہیں، مرجع علی قدر ہیں۔ کیا کیا کہا تم نے، ذرا پھر دہراؤ۔ اس نے یہ الفاظ دہرائے تو کہا تمہیں پتہ ہے کہ کیسے نائب امام بنا، کیسے مرجع وقت بنا، کیسے شیخ اعظم بنا؟ اسی ہستی کی محنت کی بدولت بنا۔ یہ ماں ہے جو انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں اگر ان کے کمال کا راز تلاش کرنا چاہیں تو ایک ماں کا کردار نظر آئے گا، اور دنیا کی تمام ماؤں کے لیے وہ ماں جسے اسوہ قرار دیا گیا۔ میں حیران ہوں، لوگ مرحوم اقبال سے متعلق بحث کرتے ہیں سنی تھے یا شیعہ تھے، لیکن جب انہوں نے ضرورت محسوس کی، پہلے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی، تو باقی نہیں جیسے باقی ہونا چاہیے۔ شخصیت نہیں ہے، بس تصویر رہ گئی ہے، سجدے رہ گئے، داڑیاں رہ گئی، دستار ہے، سر نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے۔ تو شخصیت کا فقدان سوچا اقبال نے کہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے امہات المومنین میں سے کسی کا نام نہیں لیا۔ ایک ہستی نظر آئی پوری کائنات سے، دنیا کی تمام ماؤں کے لیے اقبال کو ایک ہستی نظر آئی کہ یہ ہستی اسوہ بنے تو یہ حقیقی ماں بن سکتی ہے۔ ماؤں کے لیے اگر کوئی کردار اسوہ مطلقہ ہے تو اقبال کہتے ہیں مادرا را اسوہ کامل بطول، کائنات کی تمام ماؤں کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام ماؤں کے لیے اگر کوئی ہستی اسوہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ کس کس کی ماں؟ میں
شرمندہ ہوا، ختم ہوا۔ کس کی ماں ہے فاطمہ؟ تنہا نہ مام احمدی، وہ جسے محمد جیسے نبی امام ماں کہے، لیکن فارسی شاعر نے کہا کہ نہ، آپ تو صرف محمد کی ماں نہیں ہیں، تنہا نہ مام احمدی، ماں میں تمام انبیاء۔ اے فاطمہ، تو آدم سے لے کے محمد تک سارے نبیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، اے سیدہ تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں، جو کچھ اس کائنات میں۔ عصمت و داوری نبود اگر نبود فاطمہ، نہ عصمت ہوتی نہ عدالت ہوتی، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ، کوئی نبی نہ ہوتا، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ، انچے کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ، گفت زیان سبب نبی منم بے فدائے فاطمہ۔ یہ فاطمہ ہے کہ ہر شریف انسان کا سر اس بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کنز العمال میں علی متقی ہندی امام اہل سنت نے یہ روایت بیان کی کہ قیامت کے دن جب دختر ختمی مرتبت میدان معاشر میں آئیں گی تو خدا تمام اہل معاشر سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، اے اہل معاشر، اپنی آنکھوں کو بند کرو، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکاؤ۔ لوگ سوال کریں گے، پروردگار کیا بات ہے؟ فرمایا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا، اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے۔ یہ خدا کی مشیت ہے۔ اور سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تک بات پہنچانے کے لیے پیغمبر نے پوچھا، اے فاطمہ بتائیں گی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے۔ کیا؟ ساری زندگی کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، اور بابا نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ وہ بی بی ایام فاطمیہ کا تو آغاز ہوگا، اور ہمارے پاس ہے ہی کیا سوائے نام فاطمہ کے، سوائے محبت فاطمہ کے۔ یہاں تک کہ یہ معتبر حدیث میں نے کئی کتابوں میں پڑھی، آیت اللہ قزوینی نے ذکر کیا کہ جب جناب سیدہ میدان معاشر میں آئیں گی تو سب سے پہلے جس ہستی سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں تشریف لے کر جائیں تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن بی بی جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گی، اور خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی رک کیوں گئی، جنت میں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ تو نبی زادی اس مرحلے پر فرمائیں گی، پروردگار دنیا میں میرے مقام کو نظر انداز کیا گیا، میں دیر تک کھڑی رہی اور سارے لوگ بیٹھے رہے، مجھے یہ دکھ ہے اور صدمہ ہے، پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج تمام اہل محشر جمع ہیں، آج کے دن سب پر میرے مقام کو عیاں فرما دیں۔ خدا ارشاد فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی تمام اہل محشر کے دلوں میں جھانکیے اور دیکھیے جس جس کے دل میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی محبت پائی جاتی ہے اسے اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ اس طرح سے اپنے محبوں کو منتخب کریں گی جس طرح سے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے، اور اس کے باوجود، اس عمل کے باوجود جناب سیدہ دروازے جنت پر کھڑی رہی، اور خدا دوبارہ استفسار فرمائے گا، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے کہ آپ جنت میں نہیں جا رہی؟
تو بی بی فرمائے گی پروردگار مجھے بہت دکھ ہے کہ میری عزت و شخصیت کو نظر انداز کیا گیا اور میرے بابا کے دربار میں میری اس طرح سے توہین کی گئی کہ میرے دل میں وہ قلق ہے. میں چاہتی ہوں کہ کما حقہ میرا مقام اہل معاشر پر عیاں ہو جائے. تو سنیں گے اس لمحے خدا کیا ارشاد فرمائے گا؟ خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، ان میں سے اگر کبھی کسی نے آپ کے محب کو کھانا کھلایا یا اسے نیا لباس لے کر دیا یا اس کی غیبت کو رد کیا کہ اسے برا نہ کہو یہ سیدہ کا ماننے والا ہے، اے فاطمہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ اسے بھی اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری آخری امید کا نام فاطمہ زہرا. میرے عزیزو ایام فاطمیہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آئیں امام زمانہ کو آپ کی مادر گرامی کا پرسہ پیش کریں. وہ بی بی جس کے آنے پر برابر 18 سال ختمی مرتبت اٹھ کر آگے چل کر استقبال کرتے تھے، آج وہی بی بی کھڑی ہیں، باقی سب بیٹھے ہیں اور کس کیفیت میں بیٹھے ہیں اور کیا گفتگویں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کئی گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد نبی زادی بازار سے رخصت ہو رہی ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے. گھر نہیں گئی، ایک ایک دروازے پر دستک دے رہی ہے، ایک ایک صحابی کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہیں، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا. ایک دروازہ کھلا، کس کا؟ معاذ بن جبل کا. جب دیکھا سامنے نبی زادی کھڑی تو کہنے لگا نبی زادی آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں خود آ جاتا. سیدہ نے فرمایا معاذ چھوڑو ان باتوں کو، میں اس لیے آئی ہوں کہ کچھ دن پہلے غدیر میں جو علی کی ولایت کا اعلان سنا تھا، آ کر مسجد میں سب کے سامنے گواہی دے دو، اس لیے کہ حق کو پائمال کیا جا رہا ہے. کہنے لگا نبی زادی مجھ اکیلے معاذ کی گواہی آپ کے کس کام کی جب سارا مدینہ خاموش ہے؟ نبی زادی نے فرمایا معاذ باقیوں کو چھوڑو، تم نے سنا تم گواہی دو. کہنے لگا اے نبی زادی مجھے معاف رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ سنا نبی زادی کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا اے معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی. یہ کہتے ہوئے بی بی آگے بڑھی اور معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا. ایک مرتبہ جب باپ کو دیکھا اور دیکھا سیدہ رخصت ہو رہی ہے، پوچھا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہ نصرت طلب کر رہی تھی. کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی. کہا نبی زادی نے کیا جواب دیا؟ کہا نبی زادی نے یہ جواب دیا کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تم سے دوبارہ کلام نہیں کروں گی. یہ سنا معاذ کا بیٹا الٹے پاؤں موڑا اور چل پڑا. باپ نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا. کہا میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہارا گھر ہے، کیوں یہاں سے جا رہے ہو؟ کہا میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ سنا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے. میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس سے میرے نبی کی بیٹی ناراض ہو کے رخصت ہو. بس میرے عزیزو اس طرح ایک ایک دروازے پر دستکیں دیتے ہوئے نبی زادی گھر پہنچی. لیکن حزب حاکم نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ مخدرہ کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی اور بیدار کرتی رہی تو کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا. چنانچہ یہ طے کیا گیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، جتنا جلد ممکن ہو سکے اس چراغ ہدایت کو خاموش کر دیا جائے. چنانچہ 50 افراد، البتہ یہ 50 ان 300 بنو اسلم کے گھوڑ سواروں کے علاوہ ہیں جو تلواریں لیے پہنچے تھے، اسی گلی میں موجود تھے. لیکن ان کے علاوہ 50 افراد جن میں خاص افراد بھی شامل تھے،
جس میں زید ابن ثابت بھی ہے، جس میں مغیرہ بن شعبہ بھی ہے، جن میں اور بہت سارے افراد ہیں، ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، ایک مرتبہ نبی زادی کے دروازے پر پہنچے، کسی نے دستک دی، علی اٹھے دروازے کی طرف بڑھے، لیکن اللہ رے محافظہ ولایت علی فاطمہ زہرا جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر علی کے سامنے کھڑی ہوئی اور دست ادب جوڑ دیے، اور یہ جملہ کا آقا علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ مولا متقیہ نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں، بس دروازے کی طرف بڑھی، آپ جانتے ہیں کیا ہوا، کسی نے آواز بلند کی، علی کو بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں۔ سیدہ نے فرمایا میری زندگی میں علی نہیں آئیں گے۔ دروازے کو آگ لگی، یہاں تک کہ جب دروازہ جل رہا تھا تو ایک شخص غصے میں اتنا بپرا ہوا تھا، اس شخص نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، اور کچھ لمحوں کے بعد دروازہ گرا۔ جب یہ مسائل پڑھتا ہوں میں سوال کیا کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن امام زمانہ فرماتے میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے، فضا میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فضا میرے آقا علی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ یہ المیہ ہوا۔ بس میرے عزیزوں 50 میں سے 11 افراد بیت الشرف کو رونتے ہوئے، اس دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ایک شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے جانتا ہے آج فاتح خیبر تلوار نہیں چلائیں گے، اس لیے اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح کے حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، کوشش تھی کہ کسی طرح سے حضرت کے گلے میں رسی ڈالے، لیکن اسی دوران میں مجھے نہیں معلوم سیدہ کس طرح ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اٹھی اور تیزی سے اٹھ کر علی اور آنے والے شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے فلاں میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سیدہ نے فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں لکھا ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور اس زور سے نبی زادی کے رخسار پر مارا۔ اللہ اللہ اجرکم علی الزہراء اجرکم ربکم۔ پروردگار بحق سیدہ ہماری عبادت کو قبول فرما، پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں اس عبادت کا اجر عظیم قرار دے، پروردگار سیدہ کے صدقے میں جو مومنین اور مومنات صف عزا پر موجود ہیں پروردگار اپنے دلوں میں جو دعائیں لے کے آئے ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما، پروردگار ہمیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کی توفیق عطا، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے
اور قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، دشمنان ولایت کو نابود فرما۔ پروردگار، امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پاڑا چنار کے مظلوم مومنوں کی مدد فرما، غاصب سے ہونیوں کو نابود فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس نصیر علی انصاری اور ان کی اہلیہ مرحومہ، علامہ نذیر علی انصاری اور ان کی اہلیہ، علامہ بشیر علی انصاری اور ان کی اہلیہ، الہی بخش حمدانی اور ان کی اہلیہ، اور جملہ مومنین مومنات، طاہر حمدانی، اظہر حمدانی، اطہر حمدانی، شیرین جوہرہ، محمود الحسن، اپنے تمام مرحومین اور جن کے والدین رخصت ہو چکے، اور اپنے تمام آبا و اجداد اور شہداء اسلام اور ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔